الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 اور 20 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو بہلا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور لے جا کر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ ایک کنویں میں پھینکنے کے بعد واپس عشاء کے وقت روتے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہماری بات پر یقین تو نہیں کریں گے، لیکن ہوا یہ ہے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کوئی آپ کے پاس کوئی اس کی نشانی ہو کچھ کہ بھیڑیے نے کھایا ہے تو وہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے کہا جی یہ قمیص ہے، کرتا ہے یوسف کا، اس کے ساتھ خون بھی لگا ہوا ہے، تو اس بھیڑیے نے کھایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو کبھی سامنے کی طرف سے دیکھتے کبھی پیچھے کی طرف سے دیکھتے، کافی غور کرنے کے بعد کہنے لگے لگتا ہے جو جس بھیڑیے نے کھایا ہے بڑا ہی سمجھدار تھا، بڑا ہی پڑھا لکھا تھا، اور اس نے پتہ نہیں کس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی، میرے بیٹے کو تو کھا گیا ہے اور کرتے کو ذرا بھی پھٹن نہیں آئی ہے، اس پر ذرا بھی پھٹا نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ ان کا کوئی چکر چلایا ہوا ہے، لیکن اب والد صاحب سے کیا کرتے؟ انہوں نے کہا فصبر جمیل، میں اپنی بات کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں، صبر جمیل کرتا ہوں اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو آج جو دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان دو آیتوں میں اس کے بعد کا پھر واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، اور کنواں یہ بیابان جنگل میں تھا، فلسطین کا جنگل تھا، عام لوگ آبادی سے بھی دور تھا، لیکن آبادی کے قریب تو ان کا پھینکنا مقصد نہیں، دور جا کے ڈالنا تاکہ والد صاحب سے دور ہو۔ اس کنویں کا پانی بھی کھارا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی برکت سے اس کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیا۔ شام کا ایک قافلہ تھا، فلسطین شام کا، اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ مدین کا قافلہ تھا، وہ جا رہا تھا تجارت کرنے کے لیے شام جا رہا تھا، اور وہ قافلہ راستہ اس سے گم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بس اپنے نبی کی مدد کرنی تھی، تو ان قافلے والوں کو راستہ ہی بھول گیا، اور جنگل میں پہنچ گئے۔ اور قافلے کا یہ اصول ہوتا تھا کہ جب کوئی قافلہ سفر کرتا تھا تو قافلے کے آگے آگے کچھ بندے جاتے تھے، جگہ صحیح دیکھتے کہ پڑاؤ کہاں ڈالیں۔ قافلے نے جب ٹھہرنا ہوتا تھا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی پانی قریب ہو، کوئی کنواں ہو، کوئی چشمہ ہو قریب، اس کے قریب جا کے وہ پڑاؤ ڈالتے تھے۔ تو اس کام کے لیے نا قافلے سے آگے آگے ایک دو بندے ہوتے تھے جگہ دیکھنے کے لیے، تاکہ کوئی اچھی جگہ مناسب جگہ دیکھے تو وہاں جا کر پھر ہم ٹھہریں۔ قافلے والے جو آگے بندہ تھا انہوں نے دیکھا کہ ایک کنویں ہے، تو کنویں کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا قافلے نے تھوڑا سا ہٹ کر، اور اپنے بندے کو بھیجا کہ جاؤ تم کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ بندہ گیا پانی لانے کے لیے، اس نے ایسے کیا کہ اس کا نام تھا مالک بن دعر۔ کیا نام تھا؟ مالک بن دعر اس کا نام تھا، جو پانی لانے کے لیے گیا۔ اس نے ڈول ڈالا کنویں میں،
جب ڈھول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو اس کنویں کے اندر نا ایک چٹان بھی تھی، بڑا کنواں تھا اور اندر ایک چٹان پتھر بھی تھا، ہوتا ہے بڑے کنویں میں. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کے اوپر ڈال دیا تھا. اور یوسف علیہ السلام سائڈ پہ ہو کے چٹان پر بیٹھ گئے. جب پانی ڈالنے کے لیے مالک بن دور نے ڈول ڈالا کنویں میں تو یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کی رسی پکڑ لی. رسی پکڑی اور جب ڈول کھینچا کہ بڑا وزنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے مشکل سے اس ڈول کو کھینچا اوپر. کیا دیکھتا کیا ہے کہ پانی کی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت جو لڑکا مجھے دے دیا. بڑا خوش ہوا، خوشی کے مارے اسے چیخ ماری. خوشی سے سارا بندہ خوش ہو کے بندہ آواز بھی نکالتا ہے، کہتا یا بشرا ھذا غلام، آئے خوشخبری، یہ تو اتنا پیارا لڑکا مجھے مل گیا ہے، پیارا سا بچہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. تو یہ بھی آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے نا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کا جتنا حسن ہے، پوری دنیا میں کتنی خوبصورتی ہے، چیزیں کتنی خوبصورت ہیں، منظر کتنے خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، اور لوگ کتنے خوبصورت ہیں لوگ دنیا میں. بندہ ایک ہی خوبصورت شخص کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو بندے کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا میں، پورے عالم میں کتنی خوبصورتی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کی جو خوبصورتی ہے اس کی آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی. اور یہ بھی آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ ان کی دادی اما سارہ علیہ السلام سے منتقل ہوا ہے. حضرت سارہ علیہ السلام بھی بہت خوبصورت تھی، اور یہ آتا ہے کہ پورے عالم کے حسن کا چھٹا حصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. تو ان سے یہ ہوتا ہے، نسلی طور پر بھی ہوتا ہے، خاندانی طور پر بھی ہوتا ہے. تو خاندانی طور پر حضرت سارہ علیہ السلام سے حسن یوسف علیہ السلام تک منتقل ہوا. تو اس قافلے والے نے، مالک بن دور نے، پانی نکالنے والے نے جب دیکھا کہ یہ تو اتنا خوبصورت، پھر نبی قدرتی طور پر خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ اپنے نبی کو حسین و جمیل بناتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا، ایک قادیانی جو تھا غلام احمد پرویز قادیانی، تو وہ کانا تھا نا، کیا تھا؟ کانا تھا. تو یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا کسی کانے کو اپنا نبی نہیں بناتے. کانا ہونا عیب ہے. اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ خوبصورت، حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے بھیجے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس لیے اس نے جب دیکھا ڈول والے نے، پانی نکالنے والے نے، اتنا خوبصورت لڑکا، تو اس نے خوشی کے مارے، ایک یہ آتا ہے کہ یا بشرا، خوشی کی وجہ سے اس نے آواز لگائی. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یا بشرا، لوگوں خوشخبری سنو، خوشخبری سنو، ھذا غلام، یہ تو خوبصورت لڑکا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. اور تیسرا اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ بشرا اس کے دوست کا نام تھا، جو پانی نکالنے والا تھا اس کے دوسرے دوست کا نام بشرا تھا. اس نے جب دیکھا کہ ڈول میں لڑکا ہے اور وزن زیادہ ہے تو اس نے فوراً اپنے دوست کو بلایا کہ یا بشرا، اے بشرا، ھذا غلام، یہ لڑکا ہے، جلدی آؤ میرے ساتھ مدد کراؤ، میرے ساتھ مدد کراؤ. تو یا بشرا ھذا غلام، انہوں نے نکال لیا یوسف علیہ السلام کو. نکال کے نا ان دونوں نے نا آپس میں یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا تاکہ باقی جو قافلے والے ان کو پتہ نہ چلے. اور جا کر کہنے لگے کہ یہ جو لڑکا ہے نا، یہ ہم نے ادھر کوئی بندے تھے ان سے لیا ہے، ان سے خرید کر لائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جا کر نا آگے بازار میں بیچ دینا ہے. اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ وہ اثر روح بضاعہ، کہ انہوں نے چھپا لیا سامان تجارت سمجھ کر، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامان تجارت ظاہر کیا. وہ اس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بڑا بھائی تھا، یہودا نام تھا اس کا، وہ روز جاتا تھا کنویں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے. وہ ساتھ روٹی بھی لے کے جاتا تھا، کھانا بھی، ٹھیک، کھانا بھی کھلا آتا تھا، اور دیکھ بھی، نظر بھی مار آتا تھا کہ ادھر ہی ہیں یا نہیں ہیں. تو تیسرے دن جب گیا تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے کنویں میں کوئی نہیں. اس نے فوراً آ کے دوسرے بھائیوں کو بتایا، ہم نے تو اس کو کنویں میں ڈالا تھا لیکن وہ وہاں پر ہے کوئی نہیں ہے، میں آج دیکھ کر وہ نہیں تھا. وہ نے کہا چلو دیکھتے ہیں، جا کے ڈھونڈتے ہیں کدھر ہے. تو گئے سارے بھائی، جا کر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا قافلہ یہاں ٹھہرا تھا. قافلے کو پہنچ گئے، قافلوں میں تلاشی لی تو بندے مالک بن دور کے پاس یوسف علیہ السلام تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو لڑکا ہے نا، یہ ہمارا غلام ہے اور یہ ہم سے بھاگ کر آ گیا. اور یوسف علیہ السلام انہوں نے ڈرایا ہوا تھا.
تو نے بولنا نہیں ہے، بولے گا تو ہم تمہیں مار دیں گے. تو بڑے بھائی نے بھی اشارہ کیا یہودہ نے کہ بس تم چپ رہنا ہے، بس جو بولتے ہیں ان کو بولنے دو، کیونکہ یہ ہمارا غلام ہے اور ہم سے بھاگ کر آیا ہے. چلو تم لینا چاہتے ہو تو ایسے کرو، پھر ہمیں کوئی پیسے دو، ایسے مفت میں لے کر جا رہے ہو ہمارے غلام کو. تو آگے آتا ہے نا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، انہوں نے معمولی پیسوں کے بدلے، ٹھیک ہے، دراہم معدودہ، گنے چنے وہ پیسے تھے. عرب تاجر اس طرح کرتے تھے، یہ سکے جو ہوتے تھے سونے چاندی کے ہوتے تھے، درہم چاندی کے ہوتے تھے اور دنانیر سونے کے ہوتے تھے. تو یہ اگر 40 سے کم کا سودا ہوتا تھا نا، 40 درہموں سے کم کا، تو وہ سودا کرتے تھے گن کے، پیسے گن کے دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. اگر 40 درہموں سے زیادہ کا سودا ہوتا تھا تو وہ پھر تول کے دیتے تھے. پیسے کیا کرتے تھے؟ تول کے دیتے. تو یہاں پر یہ ہے نا دراہم معدودہ، گنے ہوئے، چند گنے ہوئے سکے تھے، گنے ہوئے دراہم تھے. تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو پیسے تھے نا 40 درہم سے کم تھے. کتنے سے کم تھے؟ 40 درہم سے کم تھے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں 20 درہموں کے بدلے انہوں نے بیچا تھا. کتنے درہموں کے بدلے؟ 20 درہم. اور 2 درہم، 10 بھائی تھے تو 2 روپے سب کو آئے تھے، 2 درہم. تو انہوں نے فروخت کر دیا، وہ لے کے قافلے والے. اور یہ بھی آتا ہے کہ وَكَانُوا فِي مِنَ الزَّاهِدِينَ، بے رغبت تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یا اس قیمت کے بارے میں، اس لیے کہ ان کا اصل مقصد پیسے حاصل کرنا نہیں تھا بھائیوں کا. ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارا بھائی کہیں بہت دور چلا جائے تاکہ ہمارے ابو سے دور ہو جائے. ابو محبت اس سے زیادہ کرتے ہیں، ہم سے تھوڑی کرتے ہیں، تو یہ ان سے دور ہو جائے. تو اس لیے پیسوں میں ان کو اتنی انٹرسٹ نہیں تھی. تو وہ لے کے قافلے والے جب مصر کے بازار میں گئے تو وہاں پر بڑے لوگ بولیاں لگانے لگے. کوئی کہتے خوبصورت بھی تھے، نوجوان بھی تھے، 13 سال عمر تھی. کتنے سال؟ 13 سال عمر تھی. تو بڑی بولیاں لگی، کوئی کہتا اتنے کا اتنے کا. پھر وہاں پر مصر کے بادشاہ کا ایک وزیر خزانہ تھا، اس کا نام تھا قطفیر یا اتفیر نام تھا. تو اس نے نا سب سے زیادہ بولی لگائی. اور آپ نے ایک واقعہ مشہور سنا ہوا ہے کہ ایک عورت بھی کھڑی تھی گٹھڑی اٹھا کر، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی خریدنا چاہتی تھی. کسی نے کہا کہ اماں تو بوڑھی ہے، ٹھیک ہے، یہاں اتنے بڑے بڑے مالدار کھڑے ہیں، تو غریب سی ایک کپاس کی گٹھڑی اٹھا کے کھڑی ہے، تو اس کو کیسے خریدے گی یوسف کو؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں خرید تو نہیں سکوں گی، لیکن قیامت والے دن اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے. سبحان اللہ سبحان. تو غرض ہو جو بادشاہ کا وزیر خزانہ تھا اتفیر یا قطفیر جس کا نام تھا، اس نے ایسا کیا کہ یوسف علیہ السلام کا جتنا وزن تھا اس وزن کے برابر سونا بھی، چاندی بھی اور ساتھ ریشم بھی، یہ ساری چیزیں دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. اور خرید کر لے جا کر جو بادشاہ تھا اس کو دیا. تو بادشاہ نے پھر یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا. یہاں سے آگے پھر انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا کہ وہ بادشاہ اس کا نام کیا تھا، اس نے پھر کیسے یوسف علیہ السلام کی پرورش کی، اس کی بیوی کا کیا نام تھا، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ان 2 آیتوں کا سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 اور 20 کا مختصر خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ترجمہ کریں اعوذ باللہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے نہیں جی میں نے اس نے نہیں بولا جا کے ترجمہ کرنا ہے. پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں. جو سو کے ترجمہ کرے گا وہ الٹا ترجمہ کر دے گا، مطلب اعوذ باللہ کا بسم اللہ والا اور بسم اللہ کا اعوذ باللہ والا، اس لیے جا کے ترجمہ کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ترجمہ کریں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا مہربان ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی وجاءت سیارۃ، اور آیا قافلہ، اور آیا قافلہ. فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا واردہم اپنے پانی لانے والے کو. اپنے پانی لانے والا نام کیا تھا میں نے بتایا آپ کو، کسی کو یاد ہو تو؟ اس کا نام تھا مالک بن دور. کیا نام تھا؟ مالک بن دور. اس کو بھیجا. فادلا دلوا، اس نے ڈول ڈالا کنویں میں، اس نے اپنا ڈول ڈالا کنویں میں. قال، اس نے کہا یا بشرا، ہائے خوشخبری، ہذا غلام، یہ تو لڑکا ہے. نکال رہا تھا پانی اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نکال دیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا لیا قافلے والوں نے، بضاعہ سامان تجارت سمجھ کر. اب یوسف علیہ السلام کو
چھپا لیں سامان تجارت سمجھ کے چھپا لیے، چلو بیچیں گے تو پیسے مل جائیں گے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اچھی طرح جاننے والی ہے بما یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے کاموں کو دیکھ رہے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے کاموں کو بھی، اور جو قافلے والے جو کر رہے تھے اس کو بھی۔ اللہ اکبر۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا یا خرید لیا۔ اب یہ شرع ایسا لفظ ہے عربی میں، اس کے دونوں معنی آتے ہیں، بیچنے کے بھی آتے ہیں، خریدنے کے بھی آتے ہیں۔ اور اس کا معنی کرے نا وَشَرَوْهُ، خرید لیا تو قافلے والوں نے خرید لیا۔ کس نے خرید لیا؟ قافلے والوں نے۔ اور اس کا معنی کرے نا بیچ دیا تو معنی ہوگا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بیچ دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بیچ دونوں معنی اس میں۔ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے۔ بخس کا معنی کھوٹے بھی ہوتا ہے، بخس کا معنی کم بھی ہوتا ہے، بخس کا معنی آرام بھی ہوتا ہے۔ آرام سکوں کہتے کہ ایک آزاد بندہ ٹھیک ٹھاک بندہ بیچ دیا نے، تو بندہ بیچ کے جو آمدنی ہوتی ہے وہ تو آرام ہوتی ہے، بندے کو یہ سامان تو نہیں ہے کہ بندوں کو بیچا جائے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، انہوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو چند کھوٹے پیسوں کے بدلے، تھوڑے پیسوں کے بدلے یا حرام پیسوں کے بدلے۔ دراہم معدودہ، وہ دراہم تھے گنے چنے۔ کتنے میں نے بتایا تھا کتنے پیسوں کے بدلے بیچے؟ 20 دراہم کے بدلے۔ کتنے کے بدلے؟ 20 کے۔ اور کتنے آئے تھے ایک بھائی کو؟ دو۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ فیہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یا ان پیسوں میں وہ من الزاہدین بے رغبت تھے۔ کیا تھے؟ بے رغبت تھے، یعنی ان کو شوق نہیں تھا پیسوں کا، مطلب مقصد یہ تھا کہ دور چلا جائے کہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، یا اللہ ہمیں نماز پر، درس قرآن پر مرتے دم تک استقامت نصیب فرما۔ جو تلاوت کی ہے یا اللہ جتنے بھی ایمان والے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں، بالخصوص ہم حاضرین و ناظرین کے آبا و اجداد میں سے، امی ابو میں سے، بہن بھائیوں میں سے، گھر والوں میں سے جتنے فوت ہو چکے ہیں ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا، ان کی آخرت کی منازل آسان فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، شفا کاملہ عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی برکت سے ان کو شفا عطا فرما، مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی دوست ملک بلال صاحب، یا اللہ ان کا کوئی مسئلہ ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی پیسے ان کی یا اللہ کہیں رکے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد و نصرت فرما، جو بھی ان کی مشکل ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ہر قسم کی معذوری، لاچاری، محتاجی، تھانوں کچہریوں، عدالتوں، اسپتالوں کے چکروں سے، یا اللہ ناگہانی آفات سے، زلزلوں سے، یا اللہ عذابوں سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، سب کو یا اللہ محفوظ فرما، اسلام والی زندگی عطا فرما، ایمان و شہادت والی موت نصیب فرما۔ جس وقت اس دنیا سے رخصت ہوں اپنے فضل سے ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتہ۔